یہ واقعہ تقریباً 19 رمضان کا ہے۔ حضرت علی مسجد کوفہ کی اور روانہ ہوئے اور آپ نے وہاں جا کر سب کو جگایا جو سو رہے تھے۔ اس میں ہی آپ کا قاتل بھی تھا جو کہ عبد الرحمن تھا۔ پھر آپ نے کہا فجر کے ٹائم اللہ کے گھر سونا اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور یہ کہتے ہی آپ اذان دینے چلے گئے، اور آپ نے جیسی آپ کی آخری اذان دی اور کچھ آسمان کی شکل بدلنے لگی، لوگ سوچ میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے اذان دی اور آپ نماز کے مصلی پہ چلے گئے، اور آپ جیسے ہی سجدے میں گئے آپ کا قاتل یعنی عبد الرحمن جو کہ ایک تلوار کو زہر میں بھگو کے لایا تھا، اس نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس تلوار کا لگنا اور آپ کا کہنا فستو بے رب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم، اور آپ کے خون سے مسجد کی جان نماز رنگین ہو گئی، مسجد میں کوہرام مچ گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ سارے نمازی یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑنے لگے۔ سب نے آپ کے قاتل کو پکڑ لیا اور آپ کے پاس لایا۔ آپ کو زخمی دیکھ کر کوئی شہد کا شربت لایا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس کے چہرے پر موت کا خوف دیکھا تو آپ نے اس شہد کے شربت کو اس کو دے دیا کیونکہ وہ موت کے منظر سے ڈر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے سے زیادہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، اور آپ نے سب سے کہا میرے قاتل کو کوئی بھی قتل نہیں کرے گا اور کوئی بھی بدسلوکی نہیں کرے گا، اور آپ نے کہا اگر یہ قتل ہو بھی جائے اس کے جسم کے غسل اور کفن کی تیاری رکھنا، اور اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے نبی یعنی اللہ کے پیارے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں جو کسی کے جسم کو الگ الگ کرتے۔ اس کے بعد آپ نے امام حسن کو کہا آؤ نماز پڑھاؤ۔ نماز پوری ہوئی، آپ کو آپ کے گھر کی اور لے جانے لگے، اور آپ کی داڑھی مبارک خون میں تر ہو گئی۔ تلوار کا زہر آپ کے جسم مبارک میں پھیلنے لگا، اور آپ کا گھر پاس بس آ ہی گیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا حسن، حسین، عباس، میرے چاہنے والوں کو اپنے گھر بھیج دو، میں نہیں چاہتا میرے چاہنے والے میری بیٹیوں کی رونے کی آواز سنیں۔ اور آپ جیسے ہی گھر میں گئے آپ کی بیٹی بیوی زینب رونے لگی۔ آپ نے فرمایا رو مت، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہونے دو، اللہ سب اچھا ہی چاہتا ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے جسم مبارک میں زہر پھیلنے لگا، اور کہا حضرت علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے۔ گلیوں میں جیسے ہی پتہ چلا گلیوں کے بچے دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت حسین کو کہا امام حسین ہمارے حضرت علی کو ہمارے حصے کا دودھ پلاؤ، اور حضرت علی نے سارے خاندان کو بلوایا اور کہا اس خاندان کا وارث اب امام حسن ہوں گے، میرے امام حسین کی ساری بات ماننا۔ اور اپنے بیٹے سے کہا اے میرے حسن اپنے نانا کے کہنے پہ چلنا اور انسان کو صحیح اور غلط بتاتے رہنا۔ اور آپ نے اپنے بیٹے عباس سے کہا اے میرے بیٹے میں نے آپ کو کربلا کے لیے اللہ سے مانگا، اور حسین جو بھی کہے ان کی ساری بات ماننا۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے جسم مبارک کو دفن مت کرنا کیونکہ میرے دشمن میرے جسم مبارک کو باہر نکال لیں گے اور توہین کریں گے، بس ایک اونٹ پر میرے جسم مبارک کو رکھ دینا، اور میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹ رکے گا وہاں مجھے دفن کر دینا، اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اور اس کے بعد ہی 20 رمضان آ گئی یعنی سورج طلوع ہو گیا اور آپ کی مبارک آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ کے جسم مبارک کو ایک اونٹ پر رکھ دیا گیا اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا بس حسن اور حسین کے علاوہ۔ سلام ہو اللہ کے شیر حضرت علی پہ، شیر خدا پر سلام ہو، سلام ہو۔